اسد عمر صاحب، کیا ابھی بھی کنفیوژن ہے؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ بات ہے کہ پارٹی میں ہم مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے. آپ کی سنیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اے پی سی میں نہیں جائیں گے. کیا فیصلہ کوئی حتمی ہو چکا ہے یا ابھی بھی کوئی مشاورت باقی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں مشاورت چیئرمین صاحب نے کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ہی جو فیصلہ بتایا تھا اسی کی بارے میں نے صبح کو ذکر کیا تھا. اور بڑی منطقی سی بات ہے، شاہ صاحب نے بھی وہی بات کی ہے. شاہ صاحب نے بھی ایگزیکٹلی وہی کہا ہے کہ آپ غداروں کے ساتھ بات چیت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آج کل تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر، لیڈرز کے اوپر صرف پرچے نہیں کٹائے جا رہے ہیں، اب تو پرچے کٹ رہے ہیں دہشت گردی اور غداری اور بغاوت کے. تو ایک طرف آپ دہشت گرد قرار دیں، باغی کہیں، غدار کہیں، اور دوسری طرف کہیں کہ اچھا آپ آ کے یہ ایک ٹاپک کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر دیں. تو اس کا سوائے اس کے مقصد کہ نظر آئے کہ وہ ایک جائز حکومت ہے جس کو ہم مانتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو جو ہے وہ بڑے کوئی قانونی جمہوری مقصد سے آئے ہوئے ہیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، تو چلے ہم بھی ان کی معاونت کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا، لیکن ہمیں جو بتایا جا رہا ہے یہ ہے کہ ظاہر ایک معاشی ایمرجنسی ہے، معاشی مسائل ہیں. ظاہر ہے آپ لوگ بھی سنسیئر ہیں کہ معاشی مسائل کو ختم ہونا چاہیے. پھر سیکیورٹی کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کے پی کے دیکھ لیں، پھر آپ مسجد میں حملہ دیکھ لیں جس میں اتنے نمازی شہید ہو گئے. تو ان مسائل کو، یہ مسائل اپنی جگہ، سیاست اپنی جگہ، اگر ان مسائل کو لے کر، اس ایجنڈے کو لے کر حکومت بات چیت کرنا چاہتی ہے تو کیوں اس سے آپ لوگ پھر انکاری ہیں؟ کیونکہ اس لا حاصل بحث سے نتیجہ کوئی نہیں نکلنے والا سوائے اس کے، جیسے میں نے کہا کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جائے اور کہیں جی دیکھیں ہم تو جو ہے ان سے بھی بول رہے ہیں اور یہ بھی اب حصے دار بن جائیں. ملک کو تباہ و برباد کر کے، پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی پھیلا کر، ہزاروں کاروبار بند کر کے، لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر کے، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ختم کر کے، روپے کو کمزور ترین سطح پر لا کر، تیزی سے پھیلتی ہوئی دہشت گردی کرنے کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھی آ جائیں اور آپ بھی اس تباہی کا آپ بھی شراکت دار بن جائیں. دیکھیں، اہم چیز یہ ہے کہ یہ سب شروع ہوا کیوں؟ یہ جو معاشی تباہی شروع ہوئی اور اس کے بعد جو اب گورننس کے جو مسائل نظر آ رہے ہیں، سماجی مسائل شروع ہوئے، یہ تمام شروع ہوئی ایک رجیم چینج آپریشن کی سازش کے ذریعے. ایک ضمیروں کی منڈی لگا کے، بیرونی مداخلت کر کے ایک آپ نے تبدیلی لے کر آئے حکومت کے اندر. اس سے سیاسی بحران پیدا ہوا جو سیاسی انتشار بن گیا اور اس کی وجہ سے آپ کی پوری معیشت بیٹھ گئی ہے. اور ساری جب حکومت جو ہے اس کی توجہ اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی توجہ اس کے اوپر لگی بھی ہوگی کہ عمران ریاض خان نے کیا کہا، شیخ رشید نے کیا بیان دیا، فواد چودھری نے کیا بولا، شاندانہ گلزار ٹیلی ویژن پہ کیا کہہ رہی ہیں، عمران خان کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا خاک دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے؟ جب تک اس بنیادی نقص کو، یعنی ایک غیر جمہوری، ایک غیر آئینی حکومت کو، کہ حکومتی نظام کو آپ ختم کر کے عوام کے ایک نئے مینڈیٹ کی طرف نہیں جائیں گے، آپ جتنی مرضی میٹنگز کرتے رہیں آپ اس مسائل کو حل نہیں کر سکتے. اور میں آپ کے پروگرام پہ یہی بات پچھلے 8-9 مہینے سے دہرا رہا ہوں اور بتا دیجئے کیا میں غلط تھا جو میں آپ کو پہلے بھی کہتا تھا، اب دوبارہ کہہ رہا ہوں، جتنا اور ٹائم گزرتا جائے گا اتنی تباہی بڑھتی چلی جائے گی. تو آپ لوگوں کو کچھ ادراک ہوتا ہے اس چیز کا؟ جو گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے گرفتاریوں میں جو تیزی آئی ہے، بلکہ ایک دم جو بڑے بڑے لیڈرز کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، فواد چودھری کی ہوئی، شیخ رشید کی گرفتاری ہوئی، یہ جب سے پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی ہے تو اس طرح کے جو کارروائیاں ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. پرویز الہی صاحب کا انہی حالات کی طرف اشارہ تھا اسد عمر صاحب کہ آپ لوگ کچھ تو اپنے ہاتھ میں رہنے دیں. آپ لوگوں کو 25 مئی کا دن یاد ہونا چاہیے. اگر آپ لوگ اپنے ہاتھ سے یہ صوبوں کی حکومتیں بھی ختم کر دیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ یہی ہوگا، اور یہی ہو رہا ہے. ایسا یہ نہیں ہے کہ یہ کام جو اب ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات ہے یا جس کے بارے میں پہلے سوچا نہیں گیا تھا. چودھری پرویز الہی جو یہ بات کرتے تھے تو وہ درست کرتے تھے، اور اس وقت بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو اس بات کو نہ مانے کہ ہاں جو چودھری پرویز الہی کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. سوال صرف یہ تھا، ہمارے سامنے دو چوائس ہیں. ایک طرف ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور وہ کوئی چھوٹی موٹی تباہی نہیں ہے. میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں،
کہ خدا نہ خواستہ 1971 کے بعد سے پاکستان کے اندر اتنا بڑا بحران آیا ہی نہیں. آپ سیاسی، معاشی، سماجی بحران سب کو اگر جوڑ دیں تو اتنا بڑا بحران پاکستان میں 1971 کے بعد آیا ہی نہیں. تو کیا ہم اس نظام کا حصہ بن کر چلتے رہے صرف اس وجہ سے کہ اس سے ہمیں ذاتی طور پہ ہمارے سیکیورٹی کے معاملات بہتر ہوتے ہیں اور ہمارے لیے خطرات کم ہوتے ہیں؟ یا اپنی ذات کے لیے آپ خطرات مولنے کو تیار ہو جائیں اور آپ اپنے جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ اتنی تو کوشش کریں کہ قوم کو اس دلدل سے نکالا جائے، اور وہ دلدل سے نکلنے کا راستہ ہی صرف ایک نیا الیکشن ہے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اور بھی گرفتاریاں متوقع ہیں. جی بالکل، خواہش تو شدید ہے، اس کی فہرستیں بھی بناتے رہے ہیں. بائی دی وے صرف سیاستدانوں کی فہرستوں کی ذکر نہیں ہوتا رہا، صحافیوں کی فہرستوں کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے. اس وقت تو نہ آئین ہے نہ قانون ہے. اس وقت ایک طرف پاکستان کے عوام کھڑے میں ہیں، ایک طرف پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کے قوانین ہے، اور دوسری طرف ایک ڈیسپریٹ گروہ ہے جس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں، عوام ان سے دور جا چکی ہے، اور وہ اب ان کی کوشش ہے کہ طاقت سے، جبر سے، زبردستی سے، کسی نہ کسی طریقے سے گلا گھونٹ دیا جائے، اور جو بھی آواز اٹھتی ہے ان کی تباہی کی نشاندہی کرنے کے لیے اس کو بند کر دیا جائے. آپ لوگ تو الیکشنز کی ڈیٹ لینے کے لیے ہائی کورٹ بھی گئے تو عدالت نے تو کہہ دیا اگر وہ ڈیٹ نہیں دیتے تو آپ جو ہے نا وہ خود ڈیٹ دے دیں. تو کیا حل آپ کو اس کا نظر آ رہا ہے؟ عدالت نے بھی آپ لوگوں پر چھوڑ دیا ہے. نہیں، ہم پہ نہیں چھوڑا، وہ آپ کو شاید صحیح رپورٹنگ نہیں کی گئی ہے. عدالت نے دو باتیں بولی. عدالت نے کہا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی ابہام نہیں کہ آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے ہیں. اور کورٹ نے اپنے ریمارکس کے اندر یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 5 جو ہے آئین کا، اس کی خلاف ورزی ہوگی اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہ کیا گیا. اب وہاں پر بحث یہ لگی ہوئی ہے، گورنر صاحب خط لکھ کے بولتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ فیصلہ کر لیں، الیکشن کمیشن گورنر کو بولتا ہے آپ فیصلہ کر لیں. تو فیصلہ صرف یہ کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے جمعرات تک کا وقت دیا ہے. بالکل دو ٹوک سامنے بات آ گئی ہے. اپریل کے مہینے میں پنجاب کے اندر اور انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کے اندر صوبائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. صرف اگلے جمعرات کو فیصلہ یہ ہونا ہے کہ وہ تاریخ گورنر دیں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان دے گا، صدر پاکستان دیں گے، یا کورٹ خود دے گا. صرف اس بات کا فیصلہ. لیکن یہ بات حتمی ہے کہ فیصلہ ہو جانے اور اپریل میں الیکشنز ہو جانے ہیں دونوں صوبوں کے. بالکل بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. عدالت نے صرف اپنے زبانی ریمارکس نہیں بلکہ آرڈر بھی جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر بالکل واضح ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونا ہی ہے. یعنی پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ 13 اپریل یا اس سے پہلے ہونا ہے. لیکن پارٹی کے اندر نون لیگ کو یہ مشاورت بھی ان میں ہو رہی ہے، مشورے بھی دیے جا رہے ہیں کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اس کو دیکھیں، اور جو قومی اسمبلی کی مدت ہے اس کو 1 سال بڑھا دیں. تو اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی مشاورت سے لگتا نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کے جو ہے نا وہ الیکشنز ہوں گے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ضمنی الیکشنز کا اعلان کر دیا. اگر تو حکومت کی یہ نیت ہوتی یا وہ چاہتے کہ پورے ملک میں الیکشنز ہو جائیں تو ضمنی الیکشن کا ظاہر شیڈول جاری نہ ہوتا، وہ فوری طور پہ آپ پورے ملک میں الیکشن کرا دیتے. اب آپ لوگوں نے بھی پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ جو 16 مارچ کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں خان صاحب خود ہی لڑیں گے. اب وہ اس فیصلے سے بھی آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا جی، پہلی بات تو آپ خود ذرا اپنے سوال پر غور کریں کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن اس لیے نہیں کروائے جا سکتے کہ ملک کی معاشی حالت بڑی خراب ہے اور امن عامہ کی صورتحال بہت خراب ہے، اور صوبائی الیکشن جو صرف 2 صوبوں میں ہونے وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتے، لیکن 64 قومی اسمبلی کے الیکشن جو 4 صوبوں میں ہونے ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو اب تو وہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے، تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہے یہاں پہ تو اتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. اتنا سنگین مذاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، اور اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ بالکل کھلے ہو کے وہ اس وقت آئین توڑنے کے پر اترے ہوئے.